بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام بلال ابن رباح الحبشی ہے۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ کرام اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کسی قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ کرام ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق القلب تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئیں، ایک الخازن یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہل سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا کرتا۔ امیہ بن خلف کا یہ ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ خود جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک زمانہ جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی ایک کالی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکیر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان کے دونوں صاحبزادے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار اس غرض سے پھر حاضر خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش دیکھ کر فرمایا، تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے آگے انہیں بخوشی سر تسلیم خم کر دیا اور بے حد خوش ہوئے۔ اس طرح حضرت ابو بکیر کی صاحبزادی کی شادی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ہرگز اسے حائل نہیں ہونے دیا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ آپ کی پاک باز بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا عملی نمونہ پیش کرتی رہیں۔ عام طور پر اہم امور میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھیں۔ اس خوشگوار زندگی میں بہت کم تلخی کے مواقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایات کے مطابق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں متعدد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین یا وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نے نسل امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتخب امراء نے انہیں دامادی میں قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی محتاج کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کریں۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی آتا دکھائی دیا جو یمن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جواب دیا میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں، کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ کوئی بات بنی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لوگ کہتے ہیں تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا تو کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دیں تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہیں، اس لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، نہ عادات سے اچھا ہے اور نہ دین میں صحیح ہے، چاہو تو اسے رشتہ دے دو، چاہے تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں حاتب نے خود رضا دے دی، تم خود نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا و دولت سے نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تو تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حادثے غیبی پر سوچ میں پڑ گئے، آخر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے۔ طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخولانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الخولانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی اور غلام تھا اور اللہ نے آزادی دی، رشتہ دو تو الحمدللہ ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کیا آپ ہمیں مہلت دیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی میں آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں بلال کہاں، تم کیا سمجھ رہے ہو، میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند الخولانی کے رشتہ داروں کی آنکھ کھلی کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شخصیت ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اس لیے نکاح کی ٹھان لی، فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ہند الخولانی سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بات ہند الخولانی سے صادر ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند الخولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آگ بگولا ہو گئے اور غضبناک ہو کر گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور بدلے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہند الخولانی کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ ہے؟ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند الخولانی نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے، آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس آئے تو ہند الخولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، پھر کبھی بھی کوئی آپس میں اختلاف نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اہل صفہ میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور معمولات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔